اسماعيل البخاري الجوفي رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعبه الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمه فقال يا رسول الله اتحب ان اقوله؟ قال نعم. قال فاذن لي ان اقول شيئا. قال قل. فاتاه محمد بن مسلمه فقال ان هذا الرجل قد سالنا سلفا وانه قد عنانا فاني قد اتيتك استسلمك. قال واذا والله لتمنونه. قال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يسير كامل وقد أردنا أن تكلفنا وصفا أو وصفين. وحدثنا غير مرة فلم يذكر وصفا أو وصفين فقلت له فيه وصفا أو وصفين فقال براسي فيه وصفا أو وصفين. فقال نعم. يرهنوني. قالوا أي شيء تريد؟ قال يرهنوني نساء. قالوا كيف نرهنك نساء وأنت أجمل العرب؟ قال ويرهنوني أبناء. قالوا كيف نرهنك أبناءنا؟ فيسب أحدهم فقال أحدهم فقال روينا بوزن أو وزنين. قال هذا عار علينا ولكننا فقال روينا بوزن أو وزنين هذا عار علينا ولكننا نرهنك لا أمتك. لا أمتك. قال سفيان لا السلاح ووعده أن يأتيه فجاءه ليلا ومعه مناجة وهو أمر كعب من الرضاعة فدعاهم إلى الإذن فنزل إليهم فقالت له امرأته أين تخرج هذه الساعة؟ فقال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو ناجة. وقال غير محمد وقال غير عمرو یعنی عمرو بن دینار کے علاوہ دوسرے راویوں نے یہ ذکر کیا. جی. وقال غير عمرو قال أسمع صوتا كأنه يقتل منه دم. قال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو ناجة. إن الكريم الرضيع إذا طعنت بليل لأجابه. قال ويقتل محمد بن مسلمة معه برجلين قيل لسفيان سماه عمرو. وقال سماه بعضهم. قال عمرو وجاء معه برجلين. قال عمرو جاء معه برجلين. فقال إذا ما جاء وقال رجل عمرو أبو عبد بن جبل والحارث بن أوس وعباد بن بشر. قال عمرو جاء معه برجلين. فقال إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه فإذا رأيتموني استمكنتم من رأسي فدونكم فاضربوه. وقال مطر ثم أشمكم فنزل إليه متوجها وهو ينفق منه ريح الدين. فقال ما رأيتك اليوم ريحا أي أطيب. وقال غير عمرو قال إني أعذر سيد العرب وأكمل العرب. قال عمرو فقال أتأذنني أن أشم رأسك؟ قال نعم. فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال أتأذنني؟ قال نعم. فلما استمكن منه قال دونكم فقتلوه ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. یہ باب بیان کیا کہ باب قتل کعب بن اشرف کے قتل کے بارے میں. ایک یہودی سردار تھا اور بدر ہو چکا اور اس کے بعد اس کو بڑا دکھ ہوا کہ مسلمانوں کو فتح کیوں نصیب ہوئی ہے. تو یہ مکہ مکرمہ گیا 40 افراد لے کر اور وہاں اس نے ان کو بھڑکایا اور ان کے ساتھ گفتگو کی کہ بھائی مسلمانوں کی طاقت پھیل رہی ہے تو ہمیں مل جل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ان لوگوں نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم حضور کے خلاف یہ اقدامات کریں گے. اور یہ شاعر بھی تھا تو اس نے آ کر پہلے بھی اچھی اشعار کہتا تھا لیکن ہم مسلمانوں کو جلانے کے لیے اس نے بہت ہی نازیبا بلکہ گالی والے جو اشعار تھے وہ کہنے شروع کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف بھی. اور خاص طور پر اس نے مسلمانوں کو جلانے کے لیے یہ کام شروع کیا
کہ مسلمانوں کی جو عورتیں تھیں ان کے اوپر تہمتیں لگانی شروع کی. صحابہ رضوان اللہ علیہم کی جو خواتین تھیں ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں اپنے اشعار کے اندر کہنی شروع کی. تو جب اس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ کون ہے جو اس شخص کی اذیتوں سے ہمیں نجات دے. تو اسی کے جو قریب ترین لوگ تھے یعنی ایک بھانجے تھے ان کے محمد ابن مسلمہ اور دوسرے رضائی بھائی تھے اس کے ابو نائلہ اور یہ سب کے سب قبیلے اوس سے تعلق رکھتے تھے. اور یہ کعب بن اشرف یہودی ہے اس کے قبیلے اوس سے بہت گہرے تعلقات تھے. تو قبیلے اوس کے لوگوں نے اور قبیلے عرب کے لوگوں میں سے بھی کعب بن اشرف کے بھانجے اور رضائی بھائی نے اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم اس کو قتل کر دیں؟ تو اس روایت میں تو ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے, اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے سکوت اختیار فرمایا. جب سکوت اختیار کیا تو محمد بن مسلمہ نے یہ جملہ کہا اقر صامت, کہ جو آدمی خاموش رہتا ہے وہ بھی اقرار ہی کرتا ہے, گویا آپ کی طرف سے ہمیں اجازت مل گئی ہے. لیکن ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اگر ہمیں اجازت ہو تو ہم کچھ بات اس سے ہمیں کرنی پڑے گی, تو آپ ہمیں بات کرنے کی اجازت دے دیجیے. یعنی کچھ آپ کے خلاف سے بات کرنی پڑے یا کوئی دو معنی جملہ کہنا پڑے یا کوئی جھوٹ بولنا پڑے تو آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ٹھیک ہے جو تم کہنا چاہو کہہ لو. تو یہ گئے اور پھر جا کر اس کو قتل کیا, اور قتل کا یہ واقعہ آپ کے سامنے ابھی آ جائے گا اور آ گیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی یہاں بھی تخریج کی اور غزوہ بدر کے بعد اس کو ذکر کیا, کیونکہ تمام مفسرین محدثین سے کو کہا کہ تقریباً کہ کعب بن اشرف کا جو قتل ہے وہ غزوہ بدر کے بعد ہوا ہے اور غزوہ بدر کے بعد ہوا ہے. البتہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الجہاد میں بھی ذکر کیا ہے. اس حدیث کو کتاب الجہاد میں دو جگہ ذکر کیا. ایک انہوں نے باب قائم کیا ہے باب الفتح کی بأہل الحرب, کہ اگر حربی کافروں کے اوپر اچانک حملہ کیا جائے تو ایسی اجازت ہے یا نہیں ہے. ویسے تو اگر آپ کی اور کسی کافر کے درمیان معاہدہ ہے یا وہ کافر معاہدہ کر کے ویزا لے کر آپ کے ملک میں آیا ہے یا وہ ذمہ ہے اور اس کو یہاں کے شہری حقوق حاصل ہیں, آپ کے لیے اس پر ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے. اس کا مال, اس کی آبرو, اس کی جان سب مسلمانوں کے اوپر حرام ہے. لیکن اگر کوئی حربی ہو اور اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہ ہو, نہ وہ ذمہ ہو نہ وہ معاہد ہو, تو آیا اس کو اچانک قتل کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. تو اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا کتاب الجہاد کے اندر کہ باب الفتح کی بأہل الحرب, کہ حربی کو اچانک حملہ کر کے قتل کرنے کی اجازت ہے, جیسے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کعب بن اشرف کو قتل کیا. اور وہاں یہ مسئلہ بھی گویا ثابت کر دیا کہ کعب بن اشرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاہدہ نہیں تھا, نہ وہ معاہد تھا نہ وہ ذمہ تھا اور نہ اس سے ہمارا کوئی معاہدہ تھا, اور ساتھ ساتھ گستاخ بھی تھا, اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور ان کے ازواج کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد میں دوسرا عنوان ذکر کیا کہ باب الکذب فی الحرب, کہ اگر جنگ کے دوران کوئی جھوٹ بولا جائے یا ذو معنی یا ایسی بات کی جائے جو ذو معنیین ہو, مخاطب کچھ سمجھے اور ہمارے ذہن میں کچھ اور مطلب ہو, جس کو تعریف کہا جاتا ہے, تو تعریف یا کذب کی اجازت ہے یا نہیں ہے. تو اس حدیث کو ذکر کیا ہے کتاب الجہاد میں, اور یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ تعریف کی اور کذب کی جنگ کے اندر اجازت ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحرب خدعۃ, الحرب خدعۃ, جنگ جو ہے وہ ایک دھوکہ ہے. جو آدمی پہلے دھوکہ دے دیتا ہے وہ جیت جاتا ہے, جو دھوکہ کھا جاتا ہے وہ مارا جاتا ہے. جنگ تو نام ہی کس کا ہے, دھوکے کا ہے. اس لیے جنگ کے اندر اگر دھوکہ دیا جائے جبکہ حرب ہو اور معاملہ بھی حربیین کے ساتھ, معاہدین ذمین کی بات نہیں ہو رہی مولوی صاحب, آپ لوگ غلط جگہ سے اس کا اطلاق نہ کر دینا ہے. تو اگر کوئی حربی ہو اور اس کے ساتھ آپ فتح کریں تو اس کی بھی اجازت ہے, اور کس فی الحرب کی بھی اجازت ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں بھی اس حدیث کو ذکر کیا, اور یہاں مغازی کے اندر بھی اس کو ذکر کیا. اس کی آواز تھوڑی سی تیز کر, مجھے بولنے میں تکلیف ہوئی.
روایت نقل کی سفیان ابن عیینہ سے، اور سفیان ابن عیینہ فرماتے کہ عمرو ابن دینار نے مجھے یہ بات فرمائی کہ میں نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے کعب بن الاشرف کے لیے، کیونکہ اس نے اللہ رسول کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ تو محمد ابن مسلمہ جو قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے وہ کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ فاضل نے ان اقول شیئا، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس سے کوئی بات کہوں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں کوئی چیز کہوں، یعنی مجھے جھوٹ بولنے کی یا تعریف کرنے کی آپ اجازت دے دیجیے۔ قال قل، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، قل تم کہنا چاہو تو کہہ۔ اب محمد ابن مسلمہ کعب ابن الاشرف کے پاس پہنچے اور وہاں جا کر یہ جملہ کہا کہ اس آدمی نے تو ہم سے صدقے کا سوال کیا ہے۔ یہ آدمی مراد کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صاحب ہمارے آ گئے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، اور یہ ہم سے زکوٰۃ اور عشر خراج اور صدقۃ الفطر مانگتے ہیں۔ انہو قد سألنا صدقۃ، انہوں نے ہم سے، اس آدمی نے ہم سے صدقے کا سوال کیا ہے، وانہو قد عنانا، اور انہوں نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے، مشقت میں ڈال دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بڑی مشقت کی چیز ہے، صبح پڑھو، پھر دوپہر پڑھو، پھر عصر میں پڑھو، پھر مغرب میں پڑھو، پھر عشاء میں پڑھو، ادھر نہ دیکھو ادھر نہ دیکھو، یہ چیز مت کھاؤ یہ چیز کھاؤ، ایک مشکل ہے۔ اس طرح یہ تو دین ہے ہی کیا، اس میں تھوڑی بہت مشکل تو ہے، اسی لیے جب آدمی قبر میں پہنچے گا تو ساری مشکلات ختم، اور کہا جائے گا دم گنومتن، عروس اب سو جاؤ جس طرح ظلم سوتی ہے، تم نے بہت دنیا میں تکلیفیں اٹھائی، اب سو جاؤ جس طرح ظلم سوتی ہے۔ تو دین میں تو ہے ہی مشقت، اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا حدیث شریف کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا کہ دیکھ کر آؤ، تو وہ جنت کو دیکھ کر کہا کہ یہ جنت تو جنت، اگر کوئی اس کی خبر بھی سن لے گا تو وہ اس میں آئے گا، اور جہنم کو دیکھا، کہا کہ اس کی کوئی خبر بھی سن لے گا تو کبھی اس کی طرف نہیں آئے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپ دیا تکالیف سے، اور جہنم کو چھپا دیا کس سے؟ شہوات سے۔ جیسے کہ حدیث میں آپ نے پڑھا کہ جتنی تکلیفیں ان سب کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور جتنی خواہشات نفسانی پر کا اتباع ہے اور آرام و راحت ہے، ان سب کا آخری انجام جو ہے وہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ سب احادیث کے مطابق ہے۔ یہ جملہ انہوں نے ایسا بولا کہ وہ کچھ سمجھ رہا تھا اور یہ کچھ اور مراد لے رہے تھے، اور بات ایک حد تک ٹھیک بھی تھی۔ اس آدمی نے ہم سے صدقے کا سوال کیا ہے اور اس نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے، اور میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ سے قرضہ مانگوں۔ قال وأيضا والله لتملنه، انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم ابھی تو اور تم اور تنگ ہو، ابھی تم کیا تنگ ہوئے ہو، ابھی تو وہ تمہارے اوپر اور احکام جاری کریں گے تو تم اور تنگ ہو جاؤ گے۔ ملا یملو، آپ کو پتہ کے معنی ہوتے ہیں تنگ دل ہونا، اللہ کی قسم تم ضرور ضرور اور تنگ ہو جاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ نے عرض کیا، کہا کہ نہ کبھی تباہ نہ ہو کہ ہم تو ان کی پیروی کر چکے ہیں اور ہم ان کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں کہ ان کا معاملہ کہاں جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں کہ ان کا معاملہ کہاں جا رہا ہے، یعنی دنیا ان کی اطاعت قبول کرتی ہے یا قبول نہیں کرتی۔ اب یہ بھی جملہ ایسا تھا کہ جو معنیین تھا، وقت اردنا ان تسلیمنا وسطا او وسطین، تو ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ ہمیں ایک وسط، جیسا آپ پڑھ چکے ہیں 60 صاعا، 60 سا کا ایک بڑی ٹوکری ہوتی تھی، اس کو وسط کہا جاتا تھا، تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ آپ ہمیں ایک وسط یا 2 وسط قرض دے دیں۔ وحدثنا غیر مرتين، اب دیکھو سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ عمرو بن دینار نے ایک مرتبہ سے زیادہ ہمیں یہ حدیث بیان کی، تو ایک مرتبہ تو انہوں نے یہ کہا کہ قد اردنا ان تسلمنا وسطا او وسطین، لیکن جب اور مرتبہ ذکر کی یہ حدیث فلم یذکر وسطا او وسطین، تو انہوں نے پھر وسط اور وسطین کا لفظ ذکر نہیں کیا تھا۔ فقلت له، تو میں نے، کون کہہ رہے ہیں؟ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن دینار سے کہا کہ فیہ
اس حدیث کے اندر کیا وسطن اور وسطین کا بھی لفظ ہے؟ فقال اراقی وسطن اور وسطین، کہا میرا خیال ہے کہ اس میں وسط اور وسطین کا بھی لفظ۔ گویا عامر بن دینار نے جب سفیان بن عیینہ نے کوئی حدیث سنائی تو شروع میں یہ لفظ ذکر کیا تھا کہ اردنا ان تصرفنا وسطا او وسطین، لیکن عامر بن دینار نے بعد میں جب یہ حدیث دوبارہ سنائی، تیسری مرتبہ سنائی، چوتھی مرتبہ سنائی، تو اس میں وسطا او وسطین کا لفظ ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف یہ کہا کہ قد اردنا ان تصرفنا، ہمارا ارادہ ہے کہ آپ کچھ ہمیں قرضہ دیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ استاد جی آپ نے پچھلی روایت میں تو وسطن اور وسطین فرمایا تھا، تو کیا اس میں ہے؟ وہ کہا میرا خیال ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ شروع میں ان کو یقین تھا، بعد میں ان کو شک ہو گیا تھا کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے رضی اللہ عنہ سے سنا تھا یا نہیں سنا تھا۔ یہ ہے کلام کے اندر احتیاط اور روایت حدیث کے اندر احتیاط، کہ جس کے اندر ذرا سا بھی لفظ کے اندر ذرا سا جو ہو آدمی اس کو یقین کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ فقال اراقی وسطا او وسطین، تو انہوں نے فرمایا، یعنی کس نے فرمایا؟ عمرو بن دینار نے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر وسطا او وسطین کا بھی لفظ ہے۔ بہرحال فقال نعم ارهنونی، فقال کہ جبھی راجع ہے کعب بن الاشرف کی طرف، تو کعب بن الاشرف نے کہا، اب یہ بیچ میں جملہ معترضہ تھا لمبا چوڑا، اب وہ جملہ معترضہ ختم ہو گیا، اب کلام کو پھر متصل کرنا پڑے گا کہ فقال نعم ارهنونی، تو کعب بن الاشرف نے کہا ٹھیک ہے میں قرضہ دینے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن تم میرے پاس کوئی چیزیں رہن رکھواؤ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون سی چیز رہن رکھنا چاہتے ہو؟ کہ اپنی بیویوں کو میرے پاس رہن رکھو۔ اب اندازہ کرو کہ اس کے خباثت کیسی تھی۔ تو یہ کہنے لگے کہ ہم کیسے اپنی بیویوں تمہارے پاس رہن رکھوا دیں، اور حال یہ ہے کہ تم عرب کے بڑے خوبصورت آدمی ہو۔ تو کہا کہ اچھا ایسا کرو اپنے بیٹوں کو میرے پاس رہن رکھوا دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو کیسے تمہارے پاس رہن رکھوا دیں، بعد میں ہمارے بیٹوں میں سے ہر ایک کو گالی دی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ لڑکا ہے کہ جس کو ایک وسط یا دو وسط کے بدلے میں رہن رکھا گیا تھا۔ ہذا عار علینا، یہ تو ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہوگی، لیکن ہم آپ کے پاس ہتھیار رہن رکھوا دیں گے، ولیکن نبھرک اللعمۃ، لیکن ہم آپ کے پاس رہن رکھوا دیں گے اپنے ہتھیار۔ سفیان فرماتے ہیں، سفیان ابن عیینہ کہ لامہ سے مراد ہے ہتھیار، ویسے لامہ اصل میں کہا جاتا ہے زرہ کو، لیکن بولا گیا ہے لامہ، لیکن مراد اس سے مطلقاً ہتھیار ہے، اس لیے سفیان ابن عیینہ نے اس کی تفسیر کر دی کہ مراد اس سے ہتھیار ہے۔ فوعدہ ان یاتیہ، تو محمد ابن مسلمہ نے کعب ابن الاشرف سے یہ وعدہ کر لیا کہ میں وہ ہتھیار تمہارے پاس لے کر آؤں۔ اب یہ رات کو وہاں پہنچے اور ان کے ساتھ ابو نائلہ بھی تھے، اور وہ کعب ابن الاشرف کے رضاعی بھائی تھے۔ اب فدعاهم الى الحجر، انہوں نے ان کو قلعے کی طرف دعوت دی۔ فنزل الیہم، تو کعب ابن الاشرف قلعے سے اپنے نیچے اتر کر آئے، بڑا قلعہ تھا اس کا۔ فقالت له امرأته، اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ تم اس وقت میں کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد ابن مسلمہ اور میرا بھائی رضاعی ابو نائلہ آئے ہیں۔ یہ روایت تو ہے عمرو بن دینار کی۔ وقال غیر عمرو، اور عمرو بن دینار کے علاوہ جب اس حدیث کو دوسرے راویوں نے ذکر کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس عورت نے یہ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اسمع صوتا کأنه یقطر منه الدم، کہ میں اس سے ایسی آواز سن رہی ہوں جیسے خون ٹپک رہا ہے۔ کیا مطلب کہ تم مت جاؤ۔ یہ بھی دوسری روایات میں آتا ہے کہ اس بیوی نے کعب بن الاشرف کا کپڑا پکڑ لیا اور کہا نیچے مت جاؤ، مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ وہ ذہین عورت کی، اندازہ ہو گیا اس کو کہ کچھ ہونے والا ہے۔ تو قالت اسمع صوتا، وہ کہنے لگی کہ میں ایک آواز سن رہی ہوں گویا کہ اس سے خون ٹپک رہا ہے۔ تو اس نے کعب بن الاشرف نے کہا کہ نہیں، یہ تو میرا بھائی محمد ابن مسلمہ ہے اور میرا رضاعی بھائی ابو نائلہ ہے، اور شریف آدمی کو جب دعوت دی جاتی ہے نیزہ زنی کی رات میں لأجابا، تو وہ رات میں بھی اس دعوت کو قبول کرتا ہے۔ کہا مطلب لڑنا تو بھی لڑنے کی کیا ہے، دن میں بھی لڑتے ہیں رات کو بھی لڑیں گے۔ شریف آدمی کو جب دعوت دی جاتی ہے نیزہ بازی کی رات میں تو وہ دعوت قبول کرتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ محمد ابن مسلمہ اپنے ساتھ دو آدمی لے کر گئے، یدخل محمد ابن مسلمہ معه برجلین، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یدخل محمد ابن مسلمہ معه
رجلین دونوں نسخے ہیں، ایک بھی رجلین ہو تو اس میں یدخلوا بھی آپ پڑھیں گے تو بات عادیہ کے لیے ہو جائے گی، اور اگر یدخلوا پڑھیں گے تو وہ نسخہ آپ کے حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ با کے بجائے رجلین، کہ محمد ابن مسلمہ دو آدمی کے ساتھ لے کر گئے تھے، اور دو بھی نہیں بلکہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ محمد ابن مسلمہ، ابو نائلہ اور 3 آدمی اور تھے، کل 5 تھے، کیونکہ وقف اٹھا کر لانے تھے تو ویسے تو اٹھا کے لانا مشکل ہوتا ہے، جو اپنے ساتھ کسی لحاظ سے لے گئے تھے۔ قیل سفیان ابن عیینہ سے پوچھا گیا کہ کیا عمرو ابن دینار نے ان لوگوں کا نام ذکر کیا تھا؟ تو سفیان نے فرمایا سما بعضهم کہ عمرو ابن دینار نے کچھ لوگوں کا نام لیا تھا۔ تو عمر نے تو صرف اتنا کہا کہ جاء معه برجلین، کہ محمد ابن مسلمہ اپنے ساتھ 2 آدمی لے کر آئے تھے، فقال اذا ما جاء، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب وہ آئے یعنی کعب بن اشرف آئے۔ یہ روایت جو ہے عمرو ابن دینار کی، وقال غیر عمر، لیکن یہی روایت جب عمرو ابن دینار کے علاوہ دوسرے راویوں نے کی تو انہوں نے نام صراحتاً ذکر کیا کہ وہ جو آدمی تھے وہ کون تھے؟ ابو عبد ابن جر، حارث ابن اوس اور عباد ابن بشر، 3 یہ ہو گئے، اور 2 وہ تھے محمد ابن مسلمہ اور ابو نائلہ۔ اور اسی کے پیچھے جو گزرا ہے نا عمرو ابن دینار کی روایت میں کہ جاء معه برجلین یدخل برجلین، تو علماء نے فرمایا کہ یہ ریاسی کی نفی نہیں ہے، اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ احناف کے نزدیک مفہوم عدد کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ 2 آدمی گئے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ تیسرا آدمی بھی نہیں تھا، ہو سکتا ہے تیسرا پیچھے ہو یا پہلے چلا گیا ہو یا بعد میں ہو، تو یہ حضرات کل اصل میں 5 تھے۔ قال عمرو جاء معه برجلین، عمرو ابن دینار کہتے ہیں کہ محمد ابن مسلمہ اپنے ساتھ 2 آدمی لے کر آئے۔ اب بیچ میں علی ابن عبداللہ نے یہ بتایا کہ عمرو ابن دینار کی روایت کے اندر تو نام نہیں تھے، لیکن عمرو ابن دینار کے علاوہ جو دوسرے راویوں نے حدیث نقل کی ہے اس میں یہ نام موجود ہے۔ یہ جملہ ذکر کرنے کے بعد یعنی جملہ معترضہ ختم ہونے کے بعد اب پھر اصل روایت کی طرف اور ہے، اور دوبارہ کلام کو مقرر کیا گیا ہے تاکہ حدیث کے الفاظ متصل ہو جائے۔ فقال اذا ما جاء، تو محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ جب کعب بن الاشرف اوپر سے نیچے آئے فإنی قائل بشعره، تو میں اس کے بالوں کے بارے میں کوئی بات کہوں گا، فاشمه، اس کے بالوں کو سونگوں گا، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه، اور جب تم مجھے دیکھو کہ میں نے اس کا سر اچھی طریقے سے پکڑ لیا ہے، فدونکم، تو تم اپنا کام کر لینا، فاضربوه، اور اس کو مار دینا۔ وقال مرة، اور عمرو بن دینار نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ ثم اشمکم، کہ میں تمہیں اس کا سر سنگواؤں گا۔ شمع یشم خود سونگنا، اور اشم یشم اشمام باب افعال میں لے گئے، تعدیہ ہو گیا، تو اشمکم میں تمہیں اس کا سر سنگواؤں گا۔ فنزل الیہ متوشحا، اب کعب بن الاشرف اوپر سے اترا تو اس نے چادر ڈالی ہوئی تھی، بڑی خوبصورت تھی، وشا کہا جاتا ہے کہ چادر آپ نیچے سے نکال کر ادھر سے نیچے سے نکال کر اوپر ڈال لیں، تو خوبصورت سی چادر اس نے ڈالی ہوئی تھی، اور نہیں اس نے شادی بھی کی تھی جیسا کہ دوسری روایات میں آتا ہے۔ وہ اور حال یہ تھا کہ خوشبو اس سے پھوٹ رہی تھی، خوشبو اس سے مہک رہی تھی۔ نفع ینفع کے معنی مہکنا، پھوٹنا، یعنی خوشبو کا پھیلنا۔ فقال ما رأيتك اليوم ريحا اطيبا، تو محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ بھئی ایسی خوشبو تو میں نے آج تک نہیں دیکھی، اتنا خوشبو تھی، ایسی خوشبو تم نے لگائی ہوئی ہے۔ ما رأيتك اليوم ريحا اطيبا، میں نے نہیں دیکھا کہ آج کے دن کی طرح خوشبو، یعنی اس سے پاکیزہ۔ یہ تو روایت ہے عمرو بن دینار کی۔ وقال غیر عمرو، عمرو بن دینار کے علاوہ جن لوگوں نے حدیث کو اور روایت کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ قال عندي، کہ کعب بن الاشرف نے اس وقت میں یہ کہا تھا کہ عندي اعظم سید العرب واکمل العرب، میرے پاس عرب کے سرداروں کی کامل ترین لڑکی ہے اور عربوں میں کامل ترین عورت ہے۔ کیا مطلب کہ میں نے شادی کی ہے، بڑی خوبصورت عورت ہے اور خوشبودار، خوشبو لگاتی ہے، اس کی خوشبو کا اثر مجھ پر بھی ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ قال عمرو بن دینار نے فرمایا، اب چونکہ بیچ میں
غیر عمرو بن دینار کی روایت کا ذکر آ گیا تھا تو کلام کو متصل کرنے کے لیے کہ آگے اس جملے آ رہے ہیں عمرو بن دینار کی روایت کے ہیں، راوی نے اس کا اعادہ کیا کہ قال عمرو، کہ عمرو بن دینار نے کہا کہ فقال، کہا کس نے؟ محمد ابن مسلمہ نے، کہ اتأذن لی ان اشم راسہ، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کا سر سونگ لوں؟ قال نعم، ہاں سونگ لو، فشمہ، انہوں نے سر سونگا، کیونکہ عام طور سے اس زمانے میں خوشبو لگائی جاتی تھی سر میں، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں خوشبو لگاتی تھی، جیسے حج کے موقع پر آپ نے پڑھا ہوگا، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ثم اشم اصحابہ، اور پھر محمد ابن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں کو بھی خوشبو سنگوائی۔ ثم قال اتأذن لی، اور پھر یہ فرمایا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں باقی ساتھیوں کو بھی خوشبو سنگھا دوں؟ قال نعم، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ فلما استنكر منه، جب انہوں نے اس کو اچھی طریقے سے اپنے قابو میں کر لیا، بال خود پکڑ لیا، قال دونکم فقتلوه ثم اخذ النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاقتلوه۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف رات نماز پڑھتے رہے ساری رات، اور بالکل صبح کے قریب تہجد کے قریب میں یہ لوگ پہنچے واپس، تو انہوں نے مدینے کے قریب پہنچتے زور سے اللہ اکبر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ کامیاب واپس آئے، پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ چلو باب قتل ابي رافع عبد الله بن ابي الحقيق، ويقال سلام بن ابي الحقيق، كان يبشر ويقال في الاسم له بأرض الحجاز، وقال الزهري رحمه الله تعالى وقال كعب بن الاشرف. وبه قال حدثنا اسحاق بن مسلم قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن ابي زايده عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم راسا الى ابي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيق بيته ليلا وهو نائم فقتله. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الله قائم کیا کہ باب قتل ابي رافع عبد الله بن ابي الحقيق، کہ یہ باب ہے ابو رافع عبداللہ بن ابی الحقیق کے قتل کے بارے میں۔ یہ بھی ایک دوسرا یہودی سردار تھا، اور اس کو بھی اسی طریقے سے قتل کیا گیا اچانک حملہ کر کے، جس طرح کہ کعب بن اشرف کا قتل ہوا۔ اب کعب بن اشرف کے قتل کے بارے میں تو تقریباً تمام اصحاب سیر سے اتفاق ہے کہ یہ غزوہ احد سے پہلے ہوا ہے، غزوہ بدر کے بعد اور غزوہ احد سے پہلے۔ جیسا بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ کعب بن اشرف غزوہ بدر کے بعد مکہ مکرمہ گیا، اور وہاں اس نے کفار قریش کے ساتھ مل کر گفتگو کی، اور بیت اللہ کے پردے پکڑ کر انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا، اس کے بعد تشریف وغیرہ کی اور مذہبی اشعار کہنے شروع کیے۔ لیکن یہ ابو رافع عبداللہ بن الحقیق قتل کب ہوا ہے؟ تو بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ کعب بن اشرف کے قتل کے فوراً بعد ہوا ہے، یعنی غزوہ احد سے پہلے۔ لیکن بہت سارے اصحاب السیر اور بلکہ اکثر اصحاب السیر کا خیال یہ ہے کہ نہیں، یہ غزوہ خندق کے بعد ہوا ہے، یہ غزوہ خندق کے بعد ہوا ہے۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر کے بعد ہوا ہے، غزوہ احد سے پہلے اور یہ کعب بن اشرف کے قتل کے فوراً بعد ہوا ہے، تو ان کا استدلال ان روایات سے ہے کہ جس میں آتا ہے کہ قبیلہ اوس کے لوگوں نے کعب بن اشرف کو قتل کیا تھا۔ تو خزرج اور اوس اور خزرج کے درمیان مسابقت رہتی تھی، دور جاہلیت میں بھی اور دور اسلام میں بھی۔ تو قبیلہ خزرج کے لوگوں نے سوچا کہ اوس کے لوگ تو بڑھ گئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے دشمن کو قتل کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کوئی ایسا کارنامہ انجام دیں۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ ابو رافع، یہ جو ابو رافع عبداللہ بن ابی الحقیق ہے، آپ ہمیں اس کے قتل کرنے کی اجازت دیجیے، کیونکہ یہ بھی بدترین یہودی کافر ہے اور اس نے بھی یہ حرکتیں کی ہوئی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، چنانچہ خزرج کے لوگوں نے جا کر عبداللہ بن ابی الحقیق کو قتل کیا۔ لیکن دوسری روایات یہ بتلا رہی ہے کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے غزوہ احزاب میں کفار قریش کو
بڑا ساتھ دیا جب قریش کے کفار اپنے طرح طرح کے قبائل لے کر مدینے پر حملہ آور ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت پریشانی کے عالم میں خندق کھودی تھی آخری ہی، تو اس وقت میں کفار قریش کی مدد میں جو شخص بہت پیش تھا یہودیوں میں، وہ یہ ابو رافع عبداللہ ابن ابی الفقیع۔ تو اگر ان روایات کو لیا جائے تو اس کے مطابق یہ جو ابو رافع کا قتل ہوا ہے یہ غزوہ خندق کے بعد ہوا ہے۔ زیادہ تر اصحاب السیر نے اسی کو اختیار کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کعب بن الاشرف کے بعد فوراً اس کا ذکر کر دیا اور یہ بھی بتلا دیا کہ اس کا قتل بہرحال کعب بن الاشرف کے بعد ہوا ہے، اب فوراً بعد ہوا ہے یا کافی بعد ہوا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اور وجہ مناسبت ظاہر ہے کہ وہ بھی یہود کا ایک خبیث سردار تھا اور یہ بھی یہود کا ایک خبیث سردار تھا، اور تیسری مناسبت یہ ہے کہ اس کو قتل کیا تھا اوس کے لوگوں نے اور اس کو قتل کیا تھا قبیلہ حضرت کے حضرات نے۔ کانا بخیبر، یہ خیبر میں رہتا تھا، اور یہ کانا بخیبر کو بتلا رہا ہے کہ یہ قتل بعد میں ہوا ہے، اس لیے کہ یہ پہلے مدینے کے قریب تھا اور غزوہ بنو نذیر کے بعد یہ منتقل ہوا کدھر؟ خیبر کے طرف۔ مدینہ سے اس کو جلا وطن کیا گیا تھا اور یہ خیبر چلا گیا تھا، اور غزوہ احزاب میں اس نے کافروں کی مدد کی۔ وَيُقَالُ فِي حِصْنٍ لَهُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حجاز کی زمین میں اپنے ایک قلعے کے اندر رہتا تھا، اور زہری نے فرمایا کہ اس کا قتل کعب بن الاشرف کے قتل کے بعد ہوا ہے۔ آگے روایت مختصراً ذکر کی کہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا ابو رافع کی طرف، اور عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے رات میں، اور حال یہ تھا کہ وہ سو رہا تھا، فقتلہ، انہوں نے جا کر اس کو قتل کیا۔ تفصیل اگلی روایت چلیے۔ وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي رافع اليهودي رجالا من الانصار فحمل عليهم عبد الله بن عتيق، وكان ابو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعين عليه، وكان في حلم له بهذا الحجاز، فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراء الناس بسلف قال عبد الله لاصحابه اجلسوا مكانكم فاني منطلق ومنطلق للبواب لعلي ان ادخل، فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بشوق كانه يلبي حاجة، وقد دخل الناس فاعتقد به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب، فدخلت فكملت، فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق تقاليد على وجهي، فقال فقمت إلى التقاليد فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمع عنده، وكان فيه قلاديد له، فلما ذهب عنه أهل ثمره سعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت عليه من داخله، قلت إن القوم لو نزلوا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله، فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مسلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت، فقلت أبا رافع، قال من هذا؟ فأغويت نحو القول فأضرب ضربة بالسيف وأنا جريء فما أغنيت شيئا وصاح، فخرجت من البيت فأمت غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال لكونك أدركت إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف، قال فأضرب ضربة فأدخلته ولم أقتله، ثم وضعت ضرب السيف في بطني حتى أخذ في ظهري، فعرفت أني قتلته فجعلت أفتح الأبواب بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت بيدي وأنا أرى أني قد انتهيت من الأرض، فوقعت في ليلة مقبلة فانكسر الساق فعصبتها بعمامتي، ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت لا أخذ الليلة حتى أعلم ما قتلته، فلما أصبح قام ناعي على الرسول، فقال أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاة، فقد قتل الله أبا رافع، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال اسلك رجلك، فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم أشتكيها قط. وبه قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريك قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وعنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع عبد الله بن عتيق
عبد الله بن عتيق. نہیں ٹھیک ہے، عبد اللہ ابن عتیق. ہاں جی، عبد اللہ ابن عتیق وعبد الله بن عتبة. وعبد الله بن عتبة في ناس معهم فانطلقوا حتى دنوا من الحزب فقال لهم عبد الله بن عتيق انظروا حتى انطلق انا فانا انظر قال حتى انطلق انا فانظر قال فتلقت ان ادخل الحزب ففقدوا حمارا لهم قال فخرجوا بقبس يطلبونه قال فاشهدوا ان اعرف قال فقطيت راسي ورجلي وجلست كأني أقضي حاجة. ثم نادى. چلو پڑھ لو، زور کے پڑھ لو. ثم نادى صاحب الباب من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه فدخلت ثم اختبأت في مرة حمار عند باب الحصن فعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل ثم رجعوا إلى بيوتهم فلما عدت الأسواق ولا أسمع حركة خرجت قال ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن فأخذته ففتحت به باب الحصن قال فقلت إن لرب القوم انطلقت على مال ثم عمدت إلى أبواب البيوت فغلقتها عليهم من ظاهر ثم صعدت إلى أبي رافع في سلمي فإذا البيت مسلما قد توفي سراجه فلم أدري أين الرجل فقلت يا أبا رافع قال من هذا؟ قال فعمدت نحو الصوت فأضربه وصاح فلم يكن شيئا ثم جئت كأني أريد فقلت ما لك يا أبا رافع وغيرت صوتي فقال ألا أعجبك لأمك الوجه دخل علي رجل فضربني بسيف قال فعمدت له أيضا فأضربه أخرى فلم تغن شيئا فصاح وقام أهله قال ثم جئت وغيرت صوتي صحيحة المغيث وإذا هو مستلق على ظهري فأضع السيف في بطني ثم أنتحه عليه حتى سمعت صوت العاصف ثم خرجت إليهم حتى أتيت سلم أريد فأسقط منه فانخلعت رجلي فعصفتها ثم أتيت أصحابي أحمل فقلت انطلقوا فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أبرح حتى أسمع الناجية فلما كانت في وجه السفل سعيد الناجية فقال أنا أبا رافع قال فقلت أمشي ما لي قلبة فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته. اب یہ تفصیل آئی کہ برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا، جب رات کہا تو پتہ چل گیا کہ انتظار کی تعداد 10 سے کم تھی، کیونکہ رات کا اطلاع 10 سے کم کی گروہ پر ہوتا ہے. تو یہ ابو رافع کی طرف آپ نے ایک چھوٹی سی جماعت کا ابو رافع کی طرف بھیجا تو عبداللہ سے کہا جائے اگلی روایت برائے ابن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کی طرف کچھ انصار کو بھیجا اور ان پر امیر بنایا عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ کو، جو قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے. اور ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتا تھا اور آپ کے خلاف لوگوں کی مدد کرتا تھا. اور دیکھو بین السطور میں لکھا ہوا وهو الذی حزب الاحزاب، معلوم ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد کا قصہ ہے اور یہی راجے. وکان فی حصن له بارض الحجاز، اور وہ حجاز کی زمین میں اپنے قلعے کے اندر رہتا تھا. جب یہ لوگ وہاں قریب میں پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ جو تھے وہ اپنے چرواہوں کو لے کر جا چکے تھے. کہاں جا چکے تھے؟ قلعے کے اندر. لوگ جو ہیں اپنے چرواہوں کو، اپنے جانوروں کو لے کر قلعے کے اندر جا چکے تھے. عبداللہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عتیق نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اجلسوا مکانکم، تم اپنی جگہ میں بیٹھ جاؤ. فإنی منطلق، میں چلتا ہوں. ومتلطف للبواب، اور میں چوکیدار سے کچھ نرمی کی بات کرتا ہوں، شاید کہ میں اندر چلا جاؤں. اب ان ساتھیوں کو تو انہوں نے باہر بٹھایا اور چھپا لیا کہ فلاں جگہ چھپ کے بیٹھ جاؤ، میں آگے جاتا ہوں. اب یہ دروازے کے قریب پہنچے تو کوئی راستہ ان کو نظر نہ آیا. تو اگلی جو روایت آپ نے پڑھی ہے اور آ رہی ہے اس میں آتا ہے کہ وہاں اندر جا کے قلعے کے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ ہمارا ایک جانور گم ہے، ایک گدھا گم ہے. تو وہ پھر اس کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلے اپنے لالٹین وغیرہ لے کر. جب وہ باہر نکلے تو کچھ انہوں نے ادھر ادھر تلاش کیا، ملا یا نہیں ملا. تو یہ بالکل دروازے کے قریب ہو گئے. جب لوگ جانے لگے تو یہ انہوں نے اپنا چادر اپنے اوپر ڈالی اور اس طرح بیٹھ گئے جیسے کوئی پیشاب وغیرہ کر رہا ہے. اب وہ جو چوکیدار تھا اس نے کہا بھائی جس نے اندر آنا جلدی آؤ، تو جلدی سے اٹھ کے اندر گھس گئے.
چادر تو انہوں نے ڈالی ہوئی تھی، وہی سمجھا کہ شاید یہ تلاش کرنے والوں میں سے ایک ہے، حالانکہ یہ تو باہر سے آئے، خود ہی اندر گھس گئے اور وہاں جا کر جہاں جانوروں کا باڑا سما چھپ گیا اور وہاں دیکھتے رہے کہ یہ چابیاں وغیرہ کہاں رکھ رہا ہے. تو وہاں ایک دیوار تھی، دیوار کے اندر ایک طاق تھا، طاق کے اندر ایک کھونٹی تھی، اس کھونٹی کے اوپر اس نے چابیاں لٹکائیں، پھر یہ نکلے وہاں سے. اس کو فرماتے ہیں کہ فإنی منطلق، میں چلوں گا، میں جا رہا ہوں اور میں باپ سے کچھ نرمی کروں گا، شاید کہ میں اندر داخل ہو جاؤں. اب یہ چلے، یہاں تک کہ دروازے کے قریب پہنچ گئے اور پھر انہوں نے اپنے کپڑے کو اپنے اوپر ڈال لیا. قنا کہتے ہیں رومال کو، تو تقنع بثوبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کپڑا انہوں نے اپنے اوپر ڈال لیا رومال کی طرح، اور اس طرح بیٹھ گئے جیسے کہ کچھ حاجت پوری کر رہے ہیں. اب لوگ داخل ہو گئے تو چوکیدار نے زور سے آواز لگائی کہ اللہ کے بندے، اگر تو اندر آنا چاہتا تو جلدی آ، کیونکہ میں دروازہ بند کرنا چاہتا ہوں. عبداللہ ابن عتیق فرماتے ہیں کہ میں داخل ہو گیا، فکمنت، اور میں جا کر چھپ گیا. نصرہ سے بھی آتا ہے اور سمعہ سے بھی آتا ہے، تو کمنتو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور کمنتو بھی من باب نصر و سمعہ اوپر آپ کے میں نے سطور میں لکھا ہوا. فلما دخل الناس، جب لوگ اندر داخل ہو گئے تو اس نے دروازے کو بند کیا. ثم علق الاغاليق على ود، اور پھر اس نے چابیاں لٹکا دی کھونٹی کے اوپر. علق لٹکا دی، اغالیق چابیاں، على ود کھونٹی پر. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ کوے میں، طاق میں. تو دونوں روایتوں کو جب ہم جمع کر لیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہاں ایک طاق تھا، اس طاق کے اندر کھونٹی تھی، اس کھونٹی کے اوپر انہوں نے اس نے چابیاں لٹکا دی. اور اس لیے کہ ویسے اگر کھونٹی ہو اور اس کے اوپر چابیاں گرے تو نیچے گر جاتی ہیں. طاق میں اگر وہ کھونٹی لگائی جائے گی تو اگر چابیاں گریں گی تو وہی موجود رہیں گی، نیچے گر کے ادھر ادھر ضائع نہیں ہوں گی. ثم علق الاغاليق على ود، پھر اس نے چابیاں لٹکا دی کھونٹی کے اوپر. میں چابیوں کی طرف کھڑا ہوا، میں نے وہ چابیاں لی، دروازہ کھولا. اور حال یہ تھا کہ جو ابو رافع عبداللہ بن حقیق یہودی تھا، اس کے پاس رات کو قصہ گوئی کی جاتی تھی. لوگ جمع ہوتے تھے اور رات بھر بیٹھے رہتے تھے اور اپنا گفتگو کرتے تھے. اسے کہا جاتا ہے سمر، اور سمر کے معنی آپ نے پڑھے ہوں گے. اس کے معنی ہے رات کو قصہ گوئی کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا. اور یہ عربوں کا دور جاہلیت کا سب لوگوں کا طریقہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، نہا عن السمر بعد العشاء، کہ عشاء کے بعد باتیں کرنے سے آپ نے سختی سے منع فرمایا، کیونکہ اس سے رات ضائع ہوتی ہے اور فجر کی نماز لازماً قضا ہوتی ہے. تو ابو رافع جو تھا اس کے بعد رات کو قصہ گوئی کی جاتی تھی. وکان فی علالیہ لہو، اور وہ اپنے علیہ میں تھا. علیہ کہا جاتا ہے بالا خانے میں، یعنی بالا خانے اوپر میں، اوپر بالا خانے میں وہ وہاں آرام کرتا تھا. جب اس کے اہل صبر سب چلے گئے، یعنی رات کو جو اس کے قصہ گوئی کرنے والے پاس بیٹھنے والے تھے سب چلے گئے، تو عبداللہ ابن عتیق فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرف چڑھا اور جب بھی میں کوئی دروازہ کھولتا تھا تو اندر سے اس کو بند کر دیتا تھا. اغلقت علیہ من داخل، تو میں اپنے اوپر بند کر دیتا تھا اندر سے. اور جب اندر سے بند کریں گے تو اندر سے بند ہوگا یا باہر والوں پہ بند ہوگا؟ باہر والوں میں بند ہوگا. اسی لیے جو اگلی روایت آ رہی ہے اس میں آ رہا ہے کہ میں باہر والوں پر بند کر دیتا تھا، اس میں آ رہا ہے کہ اندر سے بند کر دیتا تھا. اور اگلی جو روایت آ رہی ہے اس میں باہر والوں پر بند کر دیتا تھا. تو بات ٹھیک ہے، جب آپ اندر سے بند کریں گے تو آپ تو بند نہیں ہوں گے مگر باہر والے بند ہوں گے. تو جس روایت میں آ رہا ہے کہ اندر سے بند کرتا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، اور جس میں آ رہا تھا کہ باہر والوں کو بند کر دیتا تھا، باہر والوں سے دروازے کو بند، وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا جی، اغلقت علیہ من داخل، تو میں بند کرتا رہا اندر سے. اور میں نے یہ کہا کہ اگر لوگوں کو میرا پتہ چل گیا، لو نذروا بی، اگر قوم کے لوگوں کو میرا پتہ چل گیا تو وہ میرے طرف نہ آ سکیں یہاں تک کہ میں اس کو قتل کر دوں. فانتہیت الیہ، تو میں اس کے پاس پہنچ گیا تو اچانک وہ ایک تاریک کمرے میں تھا، اپنے گھر والوں کے درمیان لیٹا ہوا تھا اور مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اس کمرے میں کہاں لیٹا ہوا ہے. تو میں نے آواز دی، ابا رافع. اس نے کہا کون ہے؟ فاحویت نحو الصوت، تو میں آواز کے اندازے سے متوجہ ہوا، آواز کی طرف متوجہ ہوا اور میں نے اس کو تلوار سے ایک مار ماری. وانا دہیشن، لیکن عبداللہ ابن عتیق فرماتے خود حالت میری یہ تھی کہ میں دہشت میں تھا.
کیونکہ ادھر گرا ہوا تھا اور اندر کمرے میں پہنچا ہوا تھا، میں خود دہشت میں تھا. فما اغنیت شیئا، تو میں نے کسی چیز کو نفع نہیں پہنچایا. کیا مطلب؟ تلوار اس کو لگی نہیں بالکل. وصاح، لیکن وہ چیخا. تو میں کمرے سے نکل گیا اور میں بہت ہی تھوڑی دیر ٹھہرا رہا. پھر میں دوبارہ اندر آیا اور میں نے کہا کہ اے ابو رافع، کیسی آواز آئی ہے؟ اور یہ اگلی روایت میں آ رہا ہے کہ میں نے اپنی آواز بدلی. پہلے اپنی آواز میں بولا تھا، دوسری آواز میں بولا، یعنی لہجہ بدل کے، جس سے وہ سمجھا کہ یہ کوئی دوسرا آدمی آیا ہے. تو میں نے آواز بدل کے میں اندر داخل ہوا. میں نے کہا کہ ابو رافع کی کیا آواز تھی؟ تو اس نے کہا کہ تیری ماں کے لیے ہلاکت ہو، کوئی آدمی کمرے میں آیا تھا، اس نے مجھے تلوار سے مارا ہے. عبداللہ ابن عتیق فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو ایک مار ماری تو اس کو زخمی تو کر دیا لیکن میں نے قتل نہیں کیا. پھر میں نے تلوار کی دھار اس کے پیٹ میں رکھی یہاں تک کہ اس کی وہ کمر میں پہنچ گئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا ہے. پھر میں دروازے کھولتا رہا ایک ایک کر کے یہاں تک کہ میں ایک سیڑھی پر پہنچا. میں نے اپنا پاؤں رکھا اور میرا خیال یہ تھا کہ نیچے زمین ہے لیکن وہ دور تھی تو میں گر پڑا ایک چاندنی رات میں. تو میری ٹانگ جو تھی وہ ٹوٹ گئی، میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. میں نے اس کو اپنے عمامہ سے باندھا. پھر میں چلا یہاں تک کہ میں دروازے پر بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ میں آج کی رات یہاں سے نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ مجھے علم ہو جائے کہ کیا میں نے اس کو قتل کر دیا ہے. جب مرغے چیخنے لگے تو جو نائی تھا، نائی کہتے ہیں موت کی اطلاع دینے والا، تو موت کی اطلاع دینے والا دیوار کے اوپر آ کر کھڑا ہوا. گلے کی دیوار پر اس نے اعلان کیا انا ابا رافع تاجر اہل الحجاز، کہ میں اطلاع دیتا ہوں کہ ابو رافع کا انتقال ہو گیا ہے جو اہل حجاز کا تاجر تھا. عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کی طرف پہنچا اور میں نے کہا جلدی کرو اللہ نے ابو رافع کو قتل کر دیا ہے. پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. میں نے سارا واقعہ بیان کیا. آپ نے فرمایا اپنی ٹانگ پھیلائی. میں نے اپنی ٹانگ پھیلائی. آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا تو ایسا لگتا تھا کہ کبھی اس میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی. اگلی روایت براء بن عازب کو سنا فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کی طرف بھیجا عبداللہ ابن عتیق اور عبداللہ ابن عتبہ کو کچھ اور لوگوں کے ساتھ. وہ اور لوگ کون تھے؟ آپ کے حاشی میں لکھا ہوا معاوض ابن سنان، عبداللہ ابن انیس، ابو قتادہ اور خزاعی ابن الاسود، اور بعض روایتوں میں اسود ابن حرام یہ بھی شامل تھے. اب یہ سب چلے یہاں تک کہ قلعے کے قریب پہنچ گئے تو عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ سب سے فرمایا تم سب لوگ ٹھہرے رہو یہاں تک کہ میں چلتا ہوں اور جا کر ذرا بہت دیکھتا ہوں. عبداللہ ابن عتیق فرماتے ہیں فتلطفت ان ادخل الحصن، میں نے تدبیریں کی کہ میں قلعے میں داخل ہو جاؤں. میں نے تدبیر کی. لطف اصل میں کہا جاتا ہے نرمی کے ساتھ کوئی کام کرنا ہے نا، لطف کہا جاتا ہے لطف یلطف، نرمی کے ساتھ کوئی کام. میں نے کوئی نرمی اختیار کی، تدبیر اختیار کی کہ اندر گھس جاؤں. اب انہوں نے اپنے گدھے کو گم پایا. راوی کہتے ہیں عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ کہ وہ انگارہ لے کر باہر نکلے یطلبونہ، اور وہ اس گدھے کو تلاش کر رہے تھے. عبداللہ ابن عتیق فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں مجھے پہچان نہ لیا جائے تو میں نے اپنا سر اور اپنے پاؤں ڈھانپ دیے اور چادر لے کے اس طرح بیٹھ گیا جیسے میں اپنی حاجت پوری کر رہا ہوں. پھر چوکیدار نے اعلان کیا کہ جو آدمی اندر جانا چاہتا ہے وہ داخل ہو جائے قبل اس کے کہ میں دروازہ بند کروں. فرماتا میں اندر گھس گیا اور میں جا کر چھپ گیا گدھوں کے باڑے میں جو قلعے کے دروازے کے قریب تھا. اب سب لوگوں نے ابو رافع کے پاس کھانا کھایا اور باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ رات کا ایک حصہ گزر گیا. پھر وہ لوگ اپنے کمروں میں چلے گئے. ثم رجعوا الى بیوتہم، پھر وہ لوگ اپنے کمروں میں چلے گئے. جب آوازیں پرسکون ہو گئیں اور میں نے محسوس اور میں کوئی حرکت نہیں سن رہا تھا اب میں نکلا. راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھا چوکیدار کو کہ جہاں اس نے قلعے کی کنجیاں رکھی تھیں ایک تاق میں. اب اس میں آ گیا بقوت تاق میں فاخذتہ، میں نے وہ کنجیاں تاق سے یعنی کھوٹی سے نکالی اور میں نے اس سے قلعے کا دروازہ کھولا. راوی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ کہا کہ اگر میرے قوم کو میرا پتہ چل جائے گا انطلقت علی مہل، تو میں اطمینان سے نکل جاؤں گا. پھر میں متوجہ جو اصل قلعے کا دروازہ تھا نا اس کا تالا انہوں نے کھول دیا تاکہ اگر بھاگنا پڑے تو پھر اس کو میں چابی تلاش کرنے کی یا چابی لگانے کی ضرورت نہ پڑے.
اور پھر یہ اوپر چڑھے اور جو بھی دروازہ تھا، جو جانے کے دروازے تھے بیچ بیچ میں، ہر ایک کو اندر سے بند کرتے گئے تاکہ پیچھے سے کوئی نہ آ سکے۔ اچھا جی، پھر میں متوجہ ہوا ان کے کمروں کے دروازوں کی طرف اور میں نے ان دروازوں کو بند کر دیا ان کے اوپر باہر سے، پیچھے گزرا کے اندر سے، اور میں نے ان کو بند کر دیا یہاں باہر سے دونوں چیزیں۔ پھر میں چڑھا وہ رافع کی طرف ایک سیڑھی سے، اور کمرہ تاریک تھا اور اس کا چراغ بجھا دیا گیا تھا، تو مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ وہ آدمی کہاں ہے، یعنی ابو رافع عبداللہ بن حقیق کہاں ہے۔ تو میں نے کہا اے ابو رافع، اس نے کہا کون ہے؟ فعمدت نحو الصوت، تو میں نے آواز کی طرف ارادہ کیا اور تاکہ میں اس کو ماروں۔ وہ چیخا لیکن اس سے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ فلم تغنی شیئا، میری اس مار نے کسی چیز کا نفع نہیں دیا۔ لفظی ترجمہ فلم تغنی شیئا، اس مار نے کسی چیز کا نفع نہیں دیا۔ پھر میں واپس آیا، کانی اغیثہ، جیسے میں اس کی مدد کرنے آیا ہوں۔ میں نے کہا ما لک یا ابا رافع، وغیرت صوتی، اور میں نے اپنی آواز بھی بدل لی، پہلے موٹی آواز میں بولا، پتلی آواز میں، یہ الٹ۔ فقال الا اعجبک لامک البیت دخل علی رجل فضربنی بالسیف، اس نے کہا کہ تجھے تعجب نہیں ہو رہا، تیری ماں مرے، میرے پاس ایک آدمی آ گیا تھا اور اس نے مجھے تلوار سے مارا۔ عبداللہ ابن عقیل فرماتے ہیں اب میں نے اس کا ارادہ کیا اور ایک اور مار ماری، فلم تغن شیئا، لیکن اس نے بھی کچھ فائدہ نہیں۔ اب وہ چیخا، وقام اہلہ، اس کے گھر والے بھی کھڑے ہو گئے۔ اور اس روایت میں تو نہیں ہے لیکن دوسری روایت میں ہے کہ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ تو عبداللہ ابن عتیق کی آواز مجھے معلوم ہوتی ہے، کیونکہ وہاں جاتے رہتے تھے، ان کا تعلق تھا اس سے۔ تو اس نے کہا کہ ہم وقت کہاں عبداللہ ابن عتیق اور کہاں ہم، وہ تو مدینے میں ہیں۔ تو بیوی کو اندازہ ہو گیا، بعض اوقات عورتوں کو اندازہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، تو وقام اہلہ، اور اس کے گھر والے کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں واپس آیا اور میں نے اپنی آواز بدلی جیسا کہ میں مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ اپنے پشت پر کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس کا مطلب کہ چوٹ تو اس کو لگ گئی تھی، اسی لیے وہ لیٹ گیا تھا، ورنہ کھڑا ہوگا، بھاگتا یا کچھ کرتا، لیکن وہ زخمی ہو گیا تھا لیکن قتل نہیں ہو سکا۔ جب میں واپس آیا، جو دوبارہ آیا تو وہ اپنے پشت پر لیٹا ہوا تھا، تو میں نے اپنی تلوار میں تلوار رکھ رہا تھا اس کے پیٹ میں، اور پھر اس تلوار کے اوپر جھک رہا تھا یہاں تک کہ میں نے ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز سنی۔ تو پھر میں دہشت میں نکلا یہاں تک کہ میں سیڑھی پر پہنچا اور میں نیچے اترنا چاہتا تھا لیکن سیڑھی سے پھسل گیا، نیچے جا کر گرا۔ فانخلعت رجلی، تو میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میں نے اس کو پٹی سے باندھا، اپنے امامہ سے باندھا، اور پھر میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اس حالت میں کہ میں لنگڑا رہا تھا اور میں نے کہا کہ چلو جلدی سے چلو اور خوشخبری دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن میں یہاں سے نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ موت کی اطلاع دینے والی عورت کی آواز نہ سن لوں۔ جب صبح ہو گئی تو وہ جو عورت تھی جو موت کی اطلاع دینے والی تھی وہ اوپر چڑھی، اور مرد کے لیے بھی اس کا اطلاع ہو سکتا ہے جب کتاب مبالغے کے لیے ہو۔ فقال انا ابا رافع، اور اس چڑھنے والے نے اعلان کیا کہ انا ابا رافع تاجر اہل الحجاز۔ قال فقمت امشي ما بي طلبة، اب میں نکلا، میں کھڑا ہوا اور میں چل رہا تھا، اور حال یہ تھا کہ میرے اندر کوئی تکلیف نہیں تھی، یعنی مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی اس انتقال کی اطلاع سے، اس کے مرنے کی اطلاع سے، کہ مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا۔ اس لیے کہنا پڑے گا کہ آگے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ تکلیف تو تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب پہنچے تو وہاں بھی تکلیف تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پھیرنے کے بعد تکلیف ختم ہو گیا۔ یہاں یہ آ رہا ہے کہ میں چل رہا تھا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی، تو مطلب یہ کہ اس کے موت کی اطلاع سے اتنی خوشی ہوئی کہ تکلیف کا احساس ہی ختم ہو گیا۔ فاضرت تو اصحابی قبل ان یاتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے اپنے ساتھیوں کو پا لیا قبل اس کے کہ وہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ مبشرت ہوں، اور میں نے جا کر آپ کو بشارت دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی آتا ہے کہ کئی دن کا سفر تھا کیونکہ خیبر کے قریب میں یہ تاجر رہا کرتا تھا، تو یہ ہوتا یہ تھا کہ دن میں چھپ جاتے تھے اور رات کو چلتے تھے، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ سب لوگ ہماری
تلاش کے اندر نکلے ہوں گے، تو اس لیے رات کو چھپ جاتے تھے، دن میں چلتے تھے، اور اس طریقے سے کئی دن کا سفر کر کے پھر یہ واپس مدینہ منورہ پہنچے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ آگے چلیں بس، چلو بتا آگے بات بہت یہ